اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دوستو، درود شریف کے جو فائدے ہیں دنیا اور آخرت میں وہ انگنت ہے دوستو، اس کا کوئی شمار نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو وہاں پر ایک فرشتہ بہت ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو؟ اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے علم دی ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی ریت کے ذرے ہیں میں سب کو گن سکتا ہوں، جتنے بھی دریا ہے میں ان کے قطروں کو گن سکتا ہوں، اس دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں میں ان سب کے پتوں کو گن سکتا ہوں، جتنے بھی پتھر ہے، جتنے بھی پہاڑ ہے، سارے پتھروں سارے پہاڑوں کو گن سکتا ہوں، اور اگر ایک وقت میں اس ساری دنیا پر یعنی ساری زمین پر بارش ہو جائے تو میں اس بارش کے قطروں کو بھی حساب یعنی گن سکتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا کہ اللہ نے آپ کو اتنی علم دی ہے تو پھر آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ جب آپ کا ایک امتی اللہ کا ایک بندہ آپ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنی رحمتیں اس پر برساتے ہیں وہ رحمتیں میں گن نہیں سکتا، اور پریشان اس لیے ہوں کہ یہ لوگ یعنی جو امتی ہے وہ آپ پر درود کیوں نہیں بھیجتے، جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے کہ اسے فرشتے بھی نہیں گن سکتے۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بہت ہی فائدے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو یا آپ کی رزق میں کمی ہو یا کوئی بیماری ہو تو آپ درود شریف کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اس درود شریف کی برکت سے آپ کی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، آپ کے رزق میں برکت آئے گی، آپ کے عمر میں برکت آئے گی، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بیماریاں سب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ لیکن افسوس کی بات ہے دوستو کہ آج ہمارا معاشرہ یعنی آج ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ درود تو دور کی بات، ایسے بھی مسلمان ہیں اسی پاکستان میں کہ ان کو اپنے نبی کا نام تک معلوم نہیں کہ نبی کا یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک، نام مبارک کیا ہے۔ دوستو، یہ میں نے کسی سے سنا نہیں بلکہ میں اپنے
آنکھوں کا دیکھا حال بتاتا ہوں۔ ایسے ایسے علاقے اب بھی پاکستان کے اندر موجود ہے کہ وہ دیہات بھی نہیں ہے، قصبے بھی نہیں ہے، پہاڑی علاقہ بھی نہیں ہے، صحرا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی تبلیغی نہ جاتا ہو، یعنی تبلیغی حضرات وہاں پر نہ گئے ہو، یا وہاں پر کوئی عالم نہیں ہے۔ شہر ہے دوستو، شہر کے اندر اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی 12 سال 13 سال انہوں نے اسکول پڑھا ہے، کالج پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کو انگریزوں کے جو مورخ تھے، انگریزوں کے جو سائنسدان تھے، یا جو ہیرو ہے، جو کرکٹر ہے، جو باکسر ہے، جو ٹک ٹاکر ہے، جو یوٹیوبر ہے، یعنی جتنے بھی غیر مسلم ہے، سب کے ناموں کا، سب کے تاریخ کا ان کو پتہ ہے، لیکن اپنے نبی کا نام ان کو معلوم نہیں ہے۔ ایک بندے سے ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیوں معلوم نہیں؟ آپ تو مسلمان ہو، پاکستان کے اندر رہ رہے ہو، اسلامی ملک ہے پاکستان۔ تو اس طالب علم نے، اس اسٹوڈنٹ نے، اس یونیورسٹی کے طالب علم نے کہا کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہ دی۔ افسوس کی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس کا نام تک آج مسلمانوں کو معلوم نہیں، کہ ہم نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی، یعنی اس دین کو اتنا کمزور سمجھا ہے، اپنی زندگی کی مقصد کو صرف کالج اور یونیورسٹی تک ہی محدود رکھا ہے کہ بس یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم نے آگے جا کر کوئی افسر بننا ہے، کوئی انجینئر بننا ہے، کوئی سائنسدان بننا ہے، یعنی جو بھی بننا ہے بس یہی دنیا ہے دوستو۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے دین کو بالکل چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس دین کی طرف توجہ ہی نہ دی، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ دوستو فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتی کو صرف ایک بات پر افسوس ہوگا کہ اس دنیا میں جو وقت اس نے ضائع کیا ہو، یعنی وہ لامحدود زندگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس ساری دنیا کی، اس جہان کے خلا کو رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، اور اس دانے کو 70 سال بعد، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ 700 سال بعد ایک پرندہ آتا ہو اور اس رائی کے دانے سے ایک دانہ اٹھاتا ہو، تو وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی ہے دوستو۔ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے کبھی اپنے قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری موت کس حالت میں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، موت جس حالت میں آئے گی، قبر میں بھی بندہ اسی حالت میں ہوگا، آخرت کے دن اسی حالت میں ہوگا، اللہ کے سامنے اسی حالت میں ہوگا۔ اگر اس حالت میں خدا نہ خواستہ کسی کی موت آ جائے کہ اس کو اپنے نبی کا نام تک معلوم نہیں، حالانکہ جو فرشتے قبر میں آتے ہیں وہ تو یہ 3 سوال کرتے ہیں کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عکس مبارک ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ بندہ، یہ شخص کون ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس زندگی میں ہمیں اپنی نبی سے محبت نہیں ہے، اس کے نام تک ہم کو معلوم نہیں ہے، تو قبر میں ہمیں کہاں سے یاد آئے گا؟ وہاں پر ان فرشتوں کے سامنے تو ہمارا جواب یہی ہوگا نا
کہ ہمیں معلوم نہیں، لا یدری، تو فرشتوں کو تو اللہ نے اجازت دی ہے کہ اگر ان سوالات کا جو جواب ہے وہ صحیح دے تو جنت کی طرف لے جاؤ، اور اگر غلط دے تو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ ہم نے تو اس دنیا میں محنت ہی نہیں کی، اپنے نبی کی زندگی کو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہماری نبی کی زندگی کیا تھی، کتنی محبت تھی اپنے امت سے۔ اسرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی قیامت تک جتنی بھی میرے امت آنے والی ہے ان سب کا تکلیف مجھ پہ ڈال دے، ان پہ تکلیف نہ ڈال دے۔ جب تو ان کے روح نکالنے کے لیے جائے گا تو ان پر تکلیف نہ ڈال، بلکہ جتنی بھی تکلیف ہے وہ مجھ پر ڈال دے۔ اس امت کا آج یہ حال ہوا کہ اپنے نبی کا نام تک معلوم نہیں۔ آب کوثر پر جب نبی کا سامنا ہوگا تو دوستو علماء فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ کیا ہے کہ آپ کے امتیوں کو، یعنی آپ کے جو امتی ہے ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا، تو ان میں تو گنہگار بھی ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو گنہگار ہے ان کی شکلوں کو میں ایسا مسخ کر دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ان سے نفرت ہو جائے گی، اور جہنم کی طرح جہنم کی طرف اس کو پھینک دیں گے۔ تو دوستو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہم پیش ہوں گے، ہم کیسے اسے کہیں گے کہ ہمارا سفارش کرو اللہ سے؟ وہ ہمیں پہچانے گا کیسے جب ہمیں اس کا نام تک معلوم نہیں؟ اگر وہ ہمیں پہچانے گا تو اس وجہ سے دوستو کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقوں پر اپنی زندگی گزارے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس پر سلام و درود بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا ایمان، یعنی آپ کا جو ایمان ہے وہ اس وقت تک پکا ایمان نہیں ہے جب تک کہ یعنی آپ کی محبت مجھ سے اتنی نہ ہو، یعنی آپ کے ماں باپ سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بہنوں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے اولاد سے، آپ کی جان سے، اگر ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہو تو آپ ایمان والے ہو، اگر مجھ سے زیادہ محبت نہ ہو تو آپ ایمان والے نہیں ہو۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بنائے، اور اس کے طریقوں پر ہمیں چلائے، اور اس رستے پر ہمیں چلائے جو رستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے اسی پر اللہ ہمیں چلائے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کرے دوستو، آمین ثم آمین۔